بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخ اسلام کی ایک اور انتہائی اہم اور ایمان افروز قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی مکہ میں کوہرام مچ گیا اور 1000 کا خونی لشکر مدینہ کی طرف بڑھا، جبکہ دوسری طرف صرف 313 مسلمان اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے۔ آج کی اس قسط نمبر 41 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح میدان بدر میں دونوں لشکراں کا پڑاؤ ہوا اور جنگ کی رات کیا منظر تھا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور گرمی شدید تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہوئے بدر کے قریب پہنچے۔ بدر دراصل مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں پانی کے چند چشمے تھے اور عرب کے قافلے وہاں سستایا کرتے تھے۔ جب اسلامی لشکر وادی کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سمیت چند صحابہ کو آگے بھیجا۔ ان صحابہ نے بدر کے پانیوں کے پاس سے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو مکہ کے لشکر کے لیے پانی بھرنے آئے تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور ان سے تفتیشیں کی گئیں تو معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر پہاڑی کے دوسری طرف پہنچ چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے تو ان غلاموں نے کہا کہ ہمیں صحیح گنتی معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے پوچھا، وہ لوگ روزانہ ذبح کرنے کے لیے کتنے اونٹ کاٹتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کسی دن 9 اور کسی دن 10 اونٹ۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان کے اونٹوں کی تعداد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لشکر 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ دشمن کی تعداد کا سن کر مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب مقابلہ کسی تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ مکہ کی پوری طاقت سے ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی لشکر جب بدر کی وادی میں داخل ہوا تو وہاں ریتیلی زمین تھی جس پر پیر دھس رہے تھے اور چلنا مشکل تھا۔ دوسری طرف قریش کا لشکر پہلے پہنچنے کی وجہ سے وادی کے اس حصے پر قابض ہو چکا تھا جہاں زمین پکی تھی اور پانی کے چشمے قریب تھے۔ اس موقع پر ایک جلیل القدر صحابی حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں انتہائی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو جگہ ہم نے چنی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یا یہ جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف میری جنگی رائے اور تدبیر ہے۔ یہ سن کر حضرت حباب بن منظر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھ کر قریش کے سب سے قریبی چشمے پر قبضہ کر لینا چاہیے اور باقی تمام چشموں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ موجود رہے اور دشمن پانی کے لیے ترستا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی کی
یہ جنگی تدبیر بے حد پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے رات ہی رات قریش کے قریبی چشمے پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک کی وہ رات تاریخ اسلام کی سب سے عجیب رات تھی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ اس بارش نے مسلمانوں کی ریتیلی زمین کو جما کر پکا کر دیا، جس سے صحابہ کے لیے چلنا اور خیمے لگانا آسان ہو گیا، جبکہ دوسری طرف کافروں کے علاقے میں دلدل بن گئی، جس سے ان کی پیش قدمی رک گئی۔ اس رات اللہ نے مسلمانوں پر ایک ایسی پرسکون نیند طاری کی جس نے ان کی تھکن اور خوف کو بالکل ختم کر دیا، اور وہ صبح کے معرکے کے لیے بالکل تازہ دم ہو گئے۔ مگر ناظرین کرام، اس رات اگر کوئی نہیں سویا تو وہ کائنات کے سب سے عظیم ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر عریش بنایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات رو رو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں سے چادر گر جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد بھرے الفاظ میں فرما رہے تھے، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو فتح کا وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو اس زمین پر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے قراری اور دقت آمیز دعا دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بس کیجئے، آپ کے رب نے آپ کی پکار سن لی ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ صبح صادق ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جہاد کی فضیلت سنا کر ان کے ایمان کو گرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحابہ کی صفیں سیدھی کی اور لکڑی کے ایک تیز سے تیر سے اشارہ کر کے فرمایا، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ کے بعد کوئی ایک کافر بھی اس جگہ سے 1 انچ دور نہیں گرا، جہاں کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ اب سورج نکل رہا تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، اور حق و باطل کا وہ عظیم معرکہ شروع ہونے والا تھا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ وہ فیصلہ کن جنگ کیسے لڑی گئی، جانیں گے ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ آپ سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔